بسم الله الرحمن الرحيم. بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا فإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب عليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم ملك الملك يؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. صدق الله العلي العظيم. صلوات بجے محمد والے محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری گفتگو سورہ آل عمران کے ذیل میں چل رہی تھی اور آیت نمبر 18 تک ہماری گفتگو جو ہے مکمل ہو گئی تھی اور آیت نمبر 19 سے آج یہ گفتگو کا آغاز ہونا ہے. 19 آیت شروع کرنے سے پہلے میں پچھلی آیتیں جو پڑھی تھیں ان کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ ذکر ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں یہ ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے ایسی جنات رکھی ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں اور اس میں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں پاکیزہ جوڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی. واللہ بصیر بالعباد. اور اللہ تعالیٰ بصیرت رکھتا ہے، جانتا ہے اپنے بندوں کے بارے میں. الذین یقولون، یہ جو اللہ تعالیٰ نے خصوصیات بیان کی ہے، جنت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کن لوگوں کے لیے ہے، یہ ان لوگوں کے لیے بیان کی کہ جن کے اندر یہ کوالٹیز پائی جاتی ہوں گی. اور وہ کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں بیان کی ہیں کہ وہ کیا ہوں گے. والصابرین، صبر کرنے والے ہوں گے. والصادقین، سچے ہوں گے. والقانتین، اور قانتین یعنی انصاف کرنے والے ہوں گے. اور والمنفقین، اور انفاق کرنے والے ہوں گے. والمستغفرین بالاسحار، اور صبح کے اس پہر میں جسے آپ سحر کہتے ہیں، سحر کے وقت اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنے والے ہوں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات بیان کی تھی کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے انعام رکھے ہیں. اسی طرح کی بہت ساری مومنین کی صفات سورہ مومنون کے اندر بھی بیان کی گئی ہیں کہ مومن کون ہیں. انما المؤمنون کر کے اگر آپ آیت کو سرچ کریں قرآن مجید کے اندر تو آپ کو بہت ساری آیات ملیں گی جن میں انما المؤمنون سے آیات شروع ہو رہی ہیں. ان میں مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں اور ان صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ مومن کون لوگ ہیں. تو انشاءاللہ جب آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو اپنے موبائل ایپس کے اندر ایسا قرآن جو ہے وہ انسٹال کر لیں کہ جس کے اندر سرچ ہو. آپ انما المؤمنون لکھیں تو وہ تمام آیات آپ کو دکھا دیں. آئی پیڈ کے اندر
اور سیمسنگ یعنی جو اینڈرائڈ سسٹم ہے ان کے اندر اس طرح کے بہت سارے قرآن موجود ہیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو ایک ہی ٹاپک پہ ایک ہی لفظ قرآن مجید میں پتہ چل جائیں گے کتنی جگہ پہ کس طرح سے استعمال ہوا ہے. بہرحال آج جو ہماری گفتگو ہونی تھی وہ گفتگو یہاں سے سٹارٹ ہو رہی تھی کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا. اس سے پہلے کہ میں گفتگو آغاز کروں، میں سورہ آل عمران کے بارے میں کچھ انٹروڈکشن دے چکا تھا، کچھ تھوڑا سا رہ گیا تھا، وہ آپ کے سامنے میں بیان کر دوں کہ آل عمران کے اندر کچھ چیزوں کو جو سورہ بقرہ سے ملتی جلتی ہیں ان کو بیان کیا گیا. آل عمران اور سورہ بقرہ تقریباً ایک جوڑا ہے، یعنی تقریباً ملتے جلتے مطالب اس کے اندر موجود ہیں. فرق کیا ہے کہ آل عمران کے اندر احکامات کم بیان ہوئے ہیں، سورہ بقرہ کے اندر بہت سارے احکامات بیان ہوئے تھے، آپ کو معلوم ہوا طلاق کے، روزے کے اور مختلف احکامات بیان ہوتے ہیں. اس میں صرف ایک حکم جو ہے وہ بیان ہوا ہے، وہ ہے حج کا. اس میں جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر تھا. اس کے اندر جنگ احد کا ذکر ہے، تقریباً 1/7 یعنی 1/3 آیات، تقریباً 60 آیات جنگ احد، اس کے حالات، وہ سارے سینیریو کے بارے میں آئی ہیں کہ جنگ احد میں کیا ہوا تھا، وہ ساری کی ساری سورہ آل عمران کے اندر آئی ہیں. اس کے بعد سورہ بقرہ کے اندر ہمارا آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا زیادہ تر جو رابطہ تھا یا زیادہ تر گفتگو کس کے بارے میں تھی؟ اہل کتاب، اور اہل کتاب میں سے زیادہ تر یہود کے بارے میں تھی. یعنی وہ امت مسلمہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد پہلی امت مسلمہ قائم ہوئی، جو اپنے آپ کو بعد میں یہودی کہنے لگے، ان سے خطاب تھا. اہل کتاب کے ایک گروہ. اہل کتاب میں کتنے لوگ شامل تھے جو بظاہر اس وقت رسول خدا کے سامنے تھے؟ کون کون تھے؟ ایک اہل عیسائی تھے اور ایک اہل کتاب میں دوسرے تھے یہودی. یہودیوں سے خطاب بقرہ میں تھا. اس سورہ میں زیادہ تر خطاب نصارہ سے ہے، اور اس میں الوہیت خداوند یعنی اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے کے بارے میں اور حضرت عیسیٰ کے رب یا الہ نہ ہونے کے بارے میں دلائل بھی دیے گئے. اور وہ جو مباہلے کی آیت تھی، مباہلے کا جو سارا واقعہ پیش آیا تھا، وہ بھی اسی کے ذیل میں آیات آئی تھی. اب ہماری گفتگو جو اس میں خاص طور پہ آئے گی وہ آل عمران میں آئے گی کہ اس میں جہاد، انفاق اور ان تمام چیزوں سے جو مقصد حاصل کرنا تھا اس کا نچوڑ آل عمران میں آئے گا، اور اس کا کلائمیکس جو ہے وہ کہاں پہ آئے گا؟ سورہ مائدہ کے اندر آ کے بیان ہوگا. یہ سارے کے سارے نظام اور سارے کے سارے احکام اللہ تعالیٰ اہل کتاب سے خطاب کرتے ہوئے پہلے یہود کو دے رہے ہیں، پھر نصارہ کو دے رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کو مخاطب قرار دیتے جا رہے ہیں. ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد اللہ تعالیٰ نے اس میں اشارتاً بیان کیا ہے، اور وہ مقصد یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو اور انبیاء کو صرف اس لیے بھیجا ہے کہ وہ زمین کے اندر عدل و قسط کا قیام کر سکیں، یعنی ایک عادلانہ نظام قائم کر سکیں. یعنی تمام کی تمام تگدو جو اللہ تعالیٰ کی ان آیات کے اندر ان لوگوں کے ساتھ آیات کی صورت میں ہو رہی ہے، وہ ساری کی ساری کس چیز کی طرف ہے کہ ایک عادلانہ نظام کہ جس کے اندر تمام لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لیا جائے، وہ قائم ہو جائے. اور وہ کب قائم ہوئی؟ وہ آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ کے اندر جب رسول خدا تشریف لے کے آئے تو وہ حکومت اسلامی قائم ہوئی ہے، اور پھر وہ جب آیات آئیں گی تو انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کو بیان کریں گے. یہاں پہ اب یہ بتایا ہے کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا. اب گواہی دیتا ہے. کون گواہی دیتا ہے؟ شہد گواہ ہے اللہ. اب یہ سوال پیدا ہی ہوتا ہے کہ گفتگو ہو رہی تھی اہل کتاب سے، اس میں مسلمان بھی سامنے موجود ہیں، اس میں یہود بھی موجود ہیں، سب موجود ہیں. اب کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن جب یہ لوگ سب پلٹ کے آئیں گے تو قیامت میں عدل انصاف کا قیام کہاں پہ ہوتا ہے؟ عدل انصاف کا قیامت کا قیام ہوتا ہے ایک عدالت کے اندر. عدالت میں کون لوگ ہوتے ہیں؟ عدالت میں ایک جج ہوتا ہے جو فیصلہ کرتا ہے، ایک گواہ ہوتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے شخص جو اپنا مقدمہ لے کر آیا ہوتا ہے، جس کا مقدمہ لڑا جا رہا ہوتا ہے، یا وکیل ہوتا ہے ایک ساتھ. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب عدالت لگے گی تو دیکھو کون شہادت دینے والے کون لوگ ہوں گے. جو عدالت کا مالک ہوگا، جو عدالت میں فیصلہ کرنے والا ہوگا، وہی عدالت میں گواہی دینے والا ہوگا. آپ سوچیں کہ کسی جگہ گواہی دی جا رہی ہو، وہاں پہ جو ہے وہ لوگ گواہی دے رہے ہوں، ایک دفعہ جج خود اٹھ کے کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اس شخص کے بارے میں، یہ اس کام کے بارے میں کہ اس میں کتنا حق تھا اور کتنا باطل پوشیدہ تھا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس دن گواہی دی جائے گی اس دن سب سے پہلا شاہد کون ہوگا؟ شہد اللہ، میں خود شاہد ہوں گا. اس لیے روایات میں جملے ملتے ہیں کہ گناہ کرتے وقت خلوت میں، خصوصاً چھپ کر گناہ کرتے وقت زیادہ ڈرو. میں اپنے الفاظ بیان کر رہا ہوں، زیادہ ڈرو. کیوں؟ اس لیے کہ جب تم چھپ کے گناہ کرتے ہو تو جو تمہارا شاہد ہوتا ہے وہ ذات ہے جو سب دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ، وہ وہاں پہ گواہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا، کہ گواہی دی ہے اللہ نے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. کس چیز کی گواہی دی ہے؟ یہ لڑ کس بات پہ رہتے ہیں؟ عیسائی کس بات پہ لڑ رہے تھے کہ عیسیٰ کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ بن مریم کو اللہ تعالیٰ کا شریک بیان کر رہے تھے، اور کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. کہتے ہیں گواہی دو. کس بات کی اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. والملائکۃ، اور کون گواہی دے رہا ہے؟ سب سے پرفیکٹ مخلوق جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی
جسے کہتے ہیں کہ ایسی پیروی کرتی ہے کہ اس میں خطا کا امکان نہیں ہوتا، بلکہ وہ غلطی کر ہی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے بنایا اس کو ایسا ہے کہ ان سے غلطی کا امکان نہیں ہے، ان سے غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے. یہ جو ہمارے یہاں مشہور ہے کہ فلاں فرشتے سے غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ آیت قرآنی ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کے امر کی پیروی کرتے ہیں، اس کے خلاف ورزی نہیں کرتے، یعنی وہ کر ہی نہیں سکتے، کرتے ہی نہیں ہیں، ان کو بنایا اسی طرح کے. تو اللہ تعالیٰ کی گواہی دینے کے ساتھ کون لوگ گواہی دینے کے لیے آئیں گے؟ ملائکہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دینے کے لیے آئیں گے. وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور کون آئیں گے؟ اور وہ لوگ آئیں گے کہ جو صاحبان علم ہیں، اس صورت سے کہ پوری کی پوری عدالت کے ساتھ برقرار ہے یہ عدالت، اور کوئی خدا نہیں سوائے اس کے جو زبردست ہے اور ٹھیک ٹھاک کام کرنے والا ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد پہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ایک اور صلوات بھیجیں محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ایک صلوات بھیجیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ حَاجُّوكَ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو دین سب سے زیادہ پسندیدہ ہے وہ کون سا ہے؟ وہ اسلام ہے. اصل میں سوال کیا پیدا ہو رہا تھا کہ یہودی اور عیسائی لڑ رہے تھے رسول خدا سے کس بارے میں؟ کہ تمہارا دین سچا نہیں ہے، ہمارا دین سچا ہے. یہاں پہ کیونکہ عیسائی مخاطب ہیں تو یہاں پہ ان کی جرح اللہ تعالیٰ کے رسول کے ساتھ یہ تھی کہ دیکھو جو تم اسلام لے کے آئے وہ اسلام تو ہمارے پاس بھی ہے. تو یہاں پہ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے، جس کو تم بھی مانتے ہو اور ہم بھی مانتے ہیں. لیکن وہ ورژن جو تمہارے پاس اسلام کا ہے وہ ورژن اب آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکا ہے، اس کے اندر تم نے بہت ساری خرابیاں پیدا کر دی ہیں، اس کے اندر بہت سارے وائرسز لگ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ اسلام جو اب اپڈیٹڈ اسلام ہے وہ سب سے زیادہ پسندیدہ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول ہے. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. بلا شبہ دین اللہ کے نزدیک سے اسلام ہے اور نہیں اختلاف کیا اس دین سے ان لوگوں نے جنہیں دی گئی تھی کتاب. اس اسلام سے اختلاف کرنے والے یہودی اور عیسائی تھے اور ان کا یعنی المیہ یہ تھا کہ ان کے پاس کتاب آئی تھی، ان کے پاس اللہ کے رسول آئے تھے. یہ آشنا تھے کہ اللہ کے رسول جب آتے ہیں اور اللہ کے یعنی کی طرف سے کتابیں لے کے آتے ہیں ان کا لہجہ کیا ہوتا ہے، اللہ کا گفتگو کا طریقہ کیا ہوتا ہے. سب سے پہلے جن کو پہچاننا چاہیے تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن کو پہچاننا چاہیے تھا قرآن مجید کو، وہ یہ دو قومیں تھیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام جسے کہتے ہیں کہ نعمتیں بھی گنوائی ہیں، ان کے اوپر آنے والے عذاب بھی بیان کیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو پہچاننا چاہیے تھا جنہوں نے پہلی کلاس سے یہ سبجیکٹ پڑھا تھا جسے اسلام کہتے ہیں. ان کو تو اپنی کتابوں کے اندر وہ خوشخبری ملی تھی، ان کو بتایا گیا تھا، عیسائیوں کو بتایا گیا تھا کہ یہودیوں کو یہ بتایا گیا تھا بائبل کے اندر، توراۃ کے اندر اور انجیل کے اندر کہ تمہارے بھائی کی اولاد میں سے ایک نبی نکلے گا، یعنی تمہارے بھائی کی جو اولاد ہوگی ان میں ایک نبی نکلے گا. اور آپ کو معلوم ہے کہ اپنے بھائی کسے کہتے تھے؟ بنی اسرائیل کون لوگ تھے؟ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے. حضرت یعقوب کس کے بیٹے تھے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کے. حضرت اسحاق کس کے بیٹے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. تو یہ ابراہیم کی نسل سے سلسلہ چلتا آ رہا تھا اور ابراہیم نے 2 پودے لگائے تھے. ایک پودا اپنی نسل کا کہاں لگایا تھا؟ فلسطین کی سرخیز زمین کے اندر، اور ایک پودا حضرت ابراہیم نے کہاں لگایا تھا؟ عرب کے تپتے ہوئے صحرا میں. ان کو معلوم تھا کہ حضرت ابراہیم کا ایک بیٹا وہاں پہ موجود ہے، اور ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ سارے انبیاء اور سارے نبی جتنے آئے ہیں وہ ان کے آئے ہیں. تو ان لوگوں کو جو انبیاء کی نعمت سے محروم تھے، جو کتابوں کی نعمت سے محروم تھے، یہ اہل کتاب کیا کہتے تھے؟ سب یہودی کیا کہتے تھے ان لوگوں کو؟ امی کہتے تھے. جن کے پاس کتاب نہ آئی ہو، جن کے پاس کوئی مدرسہ یعنی کوئی انسٹیٹیوشن نہ ہو دین پہنچانے کا، یعنی ان کے پاس کوئی رسول نہ آیا ہو، ان لوگوں کو کیا کہتے تھے یہ لوگ؟ امی. ہمارے یہاں امی کا لفظ ایک غلط معنی میں آ گیا ہے، ایک نا ان پڑھ، ایک جاہل کے معنی میں آ گیا، جبکہ اہل کتاب ان کو یہ لقب دینے والے عربوں کو اہل کتاب تھے، یعنی یہودی تھے جن کی کتابوں میں لفظ امی موجود ہے. اور امی سے مراد وہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کی جن کے یہاں کوئی نبی نہیں آیا. تو ان کا ذکر کرتے ہوئے یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اختلاف کیا جبکہ ان کے پاس علم آ گیا تھا. اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ آپس میں یہ جو اختلاف تھا اس کی وجہ کیا تھی؟ اختلاف کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ حق کیا ہے، بلکہ اختلاف کی وجہ بغی تھی. بغی جس سے لفظ نکلتا ہے بغاوت یعنی سرکشی، یعنی جانتے بوجھتے اپنی انا کی خاطر، اپنی ہٹرمی کی وجہ سے یا زدہ کی وجہ سے یہ ایک دوسرے کی بات نہیں مانتے تھے. آپس میں مل کے یہ کہتے تھے کہ یہ نبی جو ہے یہ سچ ہے، یہ حق بات کر رہا ہے، یہ ہماری کتابوں میں اس کا ذکر ہوا ہے. لیکن ہوتا کیا تھا کہ یہ نبی کی
نبوت سے اور اس کی کتاب سے انکار اس لیے کرتے تھے کیونکہ اگر مان لیتے تو ان کی ساری کی ساری جو ایک شاہیت بنی ہوئی تھی، لوگوں میں ان کا روح بنا ہوا تھا، لوگ ان کی عزت کرتے تھے، وہ دکانداری ان کی ختم ہو جاتی. اور پھر ایک معاملہ اور بھی آیا تھا، یہ جو یہاں پہ ذکر کیا ہے اس آیت کے بیک گراؤنڈ میں ایک معاملہ اور بھی تھا کہ جس کے ذیل میں یعنی یہ آیت اس کے بعد نازل ہوئی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ کے یعنی واحد لیڈر تھے. جب رسول خدا آئے ہیں تو رسول خدا نے ایک معاہدہ کیا تھا. کن لوگوں کے ساتھ معاہدہ کیا تھا آپ لوگوں کے ذہن میں ہے؟ رسول خدا نے کس سے معاہدہ کیا تھا؟ وہاں کے جو لوگ تھے، جو آپ اطراف میں مشرکین تھے، ان سے معاہدہ کیا تھا، اور یہودی جو اہل کتاب وہاں پہ موجود تھے، یہودی اور عیسائی، ان سے معاہدے کیے تھے، جسے کس نام سے یاد کرتے ہیں آپ لوگ؟ میثاق مدینہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. اس میثاق کے مطابق یہ فیصلہ ہوا تھا، اس میں سے ایک اس کا جو آرٹیکل تھا وہ یہ تھا کہ جو بھی ان کے درمیان اختلاف ہوگا اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. یعنی کوئی ایسا اختلاف جو بڑا اختلاف ہوگا، عدالت کا فیصلہ جو سنانا ہوگا وہ کس کے نزدیک آئے گا؟ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گا. تو ان کے درمیان جو ایک بہت بڑا خاندان تھا یہودیوں کے درمیان، ان میں سے ایک مرد اور عورت نے جو ہے وہ ایک گناہ کیا اور اس کا فیصلہ لے کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور ان کے یہاں اس کی سزا جو تھی سنسار تھی. تو انہوں نے کہا شاید اس نبی کے دن میں کوئی اس کی سزا جو ہے وہ کم ہو، ہم وہاں بچ جائیں. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لے کے آنے کے بعد کہا کہ آپ فیصلہ کریں. تو رسول خدا نے کہا کہ ایک سوبان یا سولان نامی ایک ان کے یہودی عالم تھے، تو ان سے کہا کہ تمہارے مطابق فیصلہ کروں؟ تو انہوں نے کہا ہمارے مطابق فیصلہ کریں جیسے تورات میں لکھا ہے. تو انہوں نے کہا تورات کے مطابق کی سزا یہ ہے کہ اس کو سنگ برآمد کر کے مار دیا جائے. تو انہوں نے کہا یہ سزا تو ہمیں قبول نہیں ہے. تو انہوں نے کہا اچھا تم تورات لے کے آؤ. جب وہ تورات لے کے آئے اور تورات پڑھنا شروع کی تو جب یہ والی آیت آئی کہ جہاں پہ سزا کا ذکر تھا تو اس نے اپنا ہاتھ رکھ لیا اور اس کے آگے والی آیت پڑھ لی. تو اتفاق سے وہاں پہ عبداللہ بن سلام نامی ایک یہودی موجود تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے. عبداللہ بن سلام صحابی بھی تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک آیت یہاں سے کھا گیا ہے. تو اس واقعے کو اس آیت کے اندر بیان کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے باوجود، اللہ تعالیٰ کے اندر حکم موجود ہونے کے باوجود، وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جن کو کتاب دی گئی تھی، اس کے باوجود آپس میں اختلاف کرتے تھے، یعنی اس بات کو نہیں مانتے تھے. ٹھیک ہے، اور بغاوت کی وجہ سے، کہ وہ سرکشی کی وجہ سے کہ وہ کسی کا فیصلہ قبول کرنا نہیں چاہتے تھے. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب و کتاب کرنے والا ہے. آپ کو معلوم ہے لفظ حساب کہاں پہ استعمال ہوتا ہے؟ میں نے الحمد کی تفسیر بیان کرا تھا، وہاں پہ اس کو تفصیل سے بیان کیا تھا. حساب کہتے ہیں کہ ایسا، یعنی حاسب کہتے ہیں اس شخص کو جسے اکاؤنٹنٹ بھی آپ کہتے ہیں، یعنی جس سے ایک بھی پیسہ یا ایک بھی کام جس کی نگاہ سے نہ گزرے، یعنی نگاہ سے بچے نہ، یعنی ایک ایک پیسے کا وہ حساب رکھتا ہو، ایک ایک عمل کا وہ حساب رکھتا ہو. تو حساب کرنے والا وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کی نظر سے کوئی چیز، اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے جس کی نظر سے کوئی جو ٹرانزیکشن ہے وہ بچ کے نہیں جاتی. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہاں پہ تمہارے جتنے بھی یہ چھپے ہوئے کام ہیں، کارنامے، اللہ تعالیٰ اتنی جلدی ان کا فیصلہ کرے گا کہ تم حیران و پریشان ہو جاؤ گے کہ ہم نے تو اتنے خفیہ منصوبے اور اتنے خفیہ طریقے سے، اتنے پیچیدہ طریقے سے یہ پلان بنائے تھے، یہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کا فیصلہ کر دیا. فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِي. کہتے ہیں کہ اگر آپ سے یہ حجت سے کام لیں، حجت، حاجو کہتے ہیں حجت یعنی کسی کے ساتھ جھگڑا کرنا. اور جھگڑا کس وقت کرنا؟ کہ آپ کے اوپر اگر ایک جسے کہتے ہیں دلیل آ جائے، آپ کے پاس کوئی ایسا ریزن بیان کر دیا جائے جو آپ کی کتابوں میں موجود ہو، اور اسی سے آپ کے لیے ایک بات کو ثابت کر دیا جائے، اس کے باوجود آپ بات کو نہ مانیں. کیونکہ اسلام وہی اسلام تھا. اس وقت عیسائی ورسز محمدی نہیں تھا، یہودی یا یعقوب ورسز محمدی نہیں تھا، بلکہ اسلام کے ساتھ تھا. رسول خدا محمدیت کی تعلیم نہیں دے رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ، بلکہ رسول خدا اسلام کی تعلیم دے رہے تھے، کہتے جو دین تمہارے پاس ہے وہی دین میں لے کے آیا ہوں. تو اس میں تم لوگوں کو اختلاف کس بات کا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ آپ سے زیادہ حجت سے کام لیں، آپ سے زیادہ دلیلیں پیش کریں اور کسی کی دلیل لے کے آئیں جس کا کوئی سر و پیر نہ ہو، تو آپ اس سے جان چھڑائیں. یعنی یہاں پہ ہمارے لیے بھی ایک حکم ہے کہ اگر کسی کے بارے میں آپ کو معلوم ہو جائے کہ اس کو علم ہو گیا ہے، اس کے پاس جو ہے وہ حقیقت پہنچ چکی ہے، اس کے باوجود یہ ضد پہ آ رہا ہے، تو بس اس سے پھر آپ اپنا دامن چھڑانے کی کوشش کریں. اور جسے کہتے ہیں نا کہ اس سے منہ پھیر کے آپ کہیں کہ میرا کام تھا تمہیں بتانا، تم اس کو قبول کرتے ہو یا نہیں قبول کرتے. یہ اللہ تعالیٰ نے رسول خدا کو حکم دیا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِي. کہتے ہیں اگر وہ تم سے حجت سے کام لیں تو تم کہو کہ میں نے تو اپنا چہرہ جھکا دیا ہے، میں نے تو اپنے چہرے کو جھکا دیا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور جو میرے اتباع کرنے والے ہیں انہوں نے بھی اپنے چہرے کو جھکا دیا. یعنی میں تم سے بحث نہیں کروں گا، تم میرے پاس جو آئے ہو میں تم سے بحث نہیں کروں گا فالتو کی کہ تم میری بات کو مانتے نہیں ہو، میں تمہیں دلیلیں دے رہا ہوں تمہاری کتاب سے، تم اس کو نہیں مان رہے. تو
اب میرا اور تمہارا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگا. ایک چیز جو یہاں پہ بیان کرنے کی ہے وہ لفظ وجہ ہے. وجہ کسے کہتے ہیں؟ چہرے کو. عربی زبان میں الفاظ ایک لغت کے اندر، ایک ڈکشنری کے اندر اپنے معنی رکھتے ہیں. ایک الفاظ وہ ہوتے ہیں جو عربی زبان کے اندر، عربی لٹریچر کے اندر، عربی ادب کے اندر اس سے معنی لیے جاتے ہیں. ہر زبان میں اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں. جب آپ کسی کے سامنے کہتے ہیں وجہ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ چہرے کو جھکا دینا، یہ بھی ایک مطلب ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا پورا وجود، اپنا جسے کہتے ہیں کہ سب سے نمایاں حصہ جو لوگوں کے سامنے آتا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ میں ان کے سامنے اپنا منہ نہیں دوں گا. اردو میں محاورہ استعمال کرتے ہیں نا، منہ نہیں دوں گا، یعنی کہ جو سب سے واضح چیز ہے جو سب کسی کے سامنے جاتی ہے، فیس کرتی ہے، وہ ہمارا چہرہ ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ واضح چیز جو لوگوں کے سامنے جاتی ہے میں نے اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دیا، جو سب سے وجیح ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ عیا ہوتا ہے. یہاں پر بعض لوگوں نے جو ہے وہ وجہ اللہ کے جو جسے کہتے ہیں مصداقات بنائے ہوئے ہیں، اس وجہ اللہ کے مصداق کو یہاں رکھ کر، وہ پچھلی دفعہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ مختلف شخصیات کو اس میں رکھتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو صفات میری ہیں وہ صفات مجھ سے مخصوص ہیں، ان کا کچھ حصہ، کچھ درجہ، کچھ شباہت کسی میں آ سکتی ہے، وہ بھی اس کی کسب کرنے کی وجہ سے، لیکن تم کسی کو اللہ کا مصداق نہیں بنا سکتے. کیونکہ قرآن مجید میں ایک آیت آئی تھی کہ ان کا کام یہ تھا، یہودیوں کا، یہودی کہہ رہا ہوں مشرکین کا، کہ یہ جز اللہ کے مختلف ہستیوں کے اندر مانتے تھے کہ یہ فلاں اللہ کا فلاں کام کا حصہ دار ہے، یہ فلاں کام کا حصہ دار ہے، یہ فلاں کام کا حصہ دار ہے. تو اللہ تعالیٰ کے رسول کیا کہتے ہیں کہ میں نے اپنا جو سب سے زیادہ قیمتی چیز تھی، اپنا پورا کا پورا وجود اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دیا. ومن اتبعنی، اور جو میرے چاہنے والے ہیں انہوں نے میری اتباع میں، ایک ہوتی ہے اطاعت، ایک ہوتی ہے اتباع، دونوں میں فرق ہے. اتباع کب ہوتی ہے اور اطاعت کب ہوتی ہے؟ اطاعت جب ہوتی ہے جب حکم دیا جاتا ہے، جو احکام آئے انہیں ہم اتباع کے ضمن میں لیتے ہیں کہ جن کو میں نے احکام دیے انہوں نے ان کو پورا پورا اوبے کیا ہے. اور اطاعت کسے کہتے ہیں؟ اطاعت اسے کہتے ہیں کہ حکم کی پیروی جو کی جاتی ہے اسے کہتے ہیں اطاعت. اور اتباع کسے کہتے ہیں؟ کہ جو کام کرتے ہوئے دیکھیں اس کام کو انجام دے دیا جائے. یعنی رسول خدا نے اگر کسی کام کو انجام دیا ہے، ہم اس طرح سے اس کام کو انجام دیں تو وہ رسول خدا کی اتباع ہے. ٹھیک ہے. اور اگر رسول خدا نے کوئی حکم دیا ہے ہم اس کو بجا لاتے ہیں، اس کو پورا کرتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ رسول خدا کی اطاعت ہے. تو یہ لفظ اتباع اور اطاعت کے اندر تھوڑا سا ڈفرینس ہے. تو کہا جو میری اتباع کرتے ہیں، یعنی جو میرے حکم کے محتاج نہیں ہوتے، جو میں کر رہا ہوتا ہوں دیکھ کے انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں، جو میرے لہجے سے، میری زبان سے، میرے اٹھنے بیٹھنے سمجھ جاتے ہیں کہ کرنا کیا ہے، وہ بھی اس بات کی تمہاری طرف سے تمہیں کہتے ہیں کہ ہم تم سے بات نہیں کریں گے، ہمارے پاس تمہارے لیے کوئی جو ہے اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اس کے علاوہ کوئی اور چیز موجود نہیں، ہم تم سے حجت بازی نہیں کریں گے. حاجہ کا لفظ حجت بازی کے لیے اردو میں استعمال ہوتا ہے، محاجہ کرنا اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. پھر اس کے بعد فرماتا ہے کہ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا. لفظ اسلام سلم سے نکلا ہے. سلم معنی ہوتا ہے سلامتی. اسلام کا مطلب کیا ہے؟ سالم ہونا، کسی کی امنیت میں آ جانا، کسی کو جیسے کہتے ہیں کہ امنیت میں دے دینا. ہم جو کہتے ہیں سلام علیکم، یعنی میری طرف سے آپ امنیت میں ہیں، وہ کہتا ہے وعلیکم السلام، آپ بھی میری طرف سے امنیت میں ہیں. یعنی اسلام کہتے ہی اس دین کو ہے کہ جس میں آنے کے بعد اسلام انسان جو ہے وہ امنیت میں آیا تھا، اللہ کی طرف سے امنیت میں آیا تھا. جو اللہ کی طرف سے امنیت میں آ جاتا ہے اس شخص کو کیا کہتے ہیں؟ مومن. امنیت سے ایمن سے نکلا ہے مومن، اسی سے نکلا ہے. تو یہ سارے ایک ہی لفظ ہیں. اسلام اور ایمان میں تھوڑا سا یعنی رب بھی ہے. یہاں پر جو لفظ اسلام استعمال ہوا ہے، یہاں دونوں معنی میں استعمال ہوا ہے. ایک جو اسلام مذہب اسلام ہے اور ایک اسلام تسلیم ہونے کے معنی میں ہے. تو یہاں پہ فرمانا ہے وقل، اور آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی تھی. لفظ ہے اوت الکتاب. آپ لوگ قرآن مجید جب پڑھتے ہیں تو ان لفظوں پہ غور کیا کریں. کبھی آتا ہے آتیناہم الکتاب، کبھی آتا ہے اوت الکتاب. دونوں لفظ اہل کتاب کے لیے استعمال ہوئے. جب اہل کتاب کے ساتھ بڑی محبت میں بات ہو رہی تھی، ان کے اوپر نعمتوں کا ذکر ہو رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ کہتا تھا جب ہم نے ان کو کتاب دی، آتیناہم الکتاب، ٹھیک ہے، ہم نے ان کو کتاب دی. جب وہ ہماری اتباع کر رہے تھے ہم نے ان کو یہ حکم دیا، یہ حکم دیا. اور جب نافرمانی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم نہیں مانتے تو کہا اوت الکتاب، وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی تھی، یعنی وہ جو کتاب دی گئی تھی انہوں نے اس کو بھلا دیا ہے، یعنی مجہول کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ کہا گیا کہ وہ لوگ اوت الکتاب کہہ دیں ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی تھی. والامیین، اور ان امیین سے بھی. امیین کون لوگ تھے؟ جو مکہ کے رہنے والے تھے ان لوگوں سے مخاطب ہیں، یعنی بنی اسماعیل اس سے مراد ہیں. تو اسی لفظ سے اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں خطاب کیا ہے بعث فیہم رسولا پھر امیین، یعنی ان امیوں میں سے ایک رسول اٹھایا. ہمارے وقت ترجمہ کیا جاتا ہے نہ پڑھے لکھے لوگوں میں سے امی رسول اٹھایا. اصل میں امی سے مراد وہاں پہ کیا لیا جاتا ہے؟
امی سے مراد یعنی وہ لوگ جن کے اوپر اب تک کتابیں اور رسولوں کا سلسلہ نہیں آیا تھا. یہ خود امی کہتے تھے اہل کتاب ان لوگوں کو. تو کہا یہاں پہ کیا کہا کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ جن کو کتاب دی گئی تھی, اور ان لوگوں سے بھی کہہ دیں اسلم تم, کہ تم ایمان لے کے آتے ہو, یعنی تم اپنے چہرے کو جھکاتے ہو جیسے ہم نے اپنے چہرے کو جھکایا, کیا تم اسلام لے کے آتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا, اگر وہ اسلام لے آئیں فَقَدْ اهْتَدَوْا, اگر وہ اسلام لے آتے ہیں تو بس وہ ہدایت پا جائیں گے. وَإِنْ تَوَلَّوْا, اور اگر انہوں نے منہ پھیرا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ, تو آپ پر صرف پہنچا دینا ہے. کیونکہ رسول خدا کو بڑی فکر ہوتی تھی کہ یہ ایمان لے کے آ جائیں, کسی طریقے سے یہ جو ہے وہ مسلمان ہو جائیں, کسی طرح سے یہ اپنے پرانے خرافات والے مذہب کو چھوڑ کر اصلی دین پہ آ جائیں. تو اللہ تعالیٰ کے رسول اپنے آپ کو ہلکان کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے رسول خدا کے کیا فرمایا, حریص علیکم, یہ رسول تمہارے لیے حریص ہے کہ تم کسی طرح ایمان لے کے آ جاؤ, تم کسی طرح ہدایت پا جاؤ. تو اللہ تعالیٰ کے رسول کی جب یہ پریشانی دیکھتے تھے اللہ, تو اللہ ان سے کہتے تھے کہ آپ پریشان نہ ہو, ان کا معاملہ ہمارے ساتھ ہے, آپ کا کام ہے اسے پہنچا دینا, آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, آپ پہنچا دیں. اگر یہ ایمان لے آئے تو یہ ہدایت پا جائیں گے, اور اگر نہیں لے کے آئے تو آپ کے اوپر سے پہنچانا ہے. واللہ بصیر بالعباد, اور اللہ نظر رکھے ہوئے ہے بالعباد, اپنے بندوں پر, ایک ایک بندے پر اللہ کی نظر ہے, کون کیا کر رہا ہے, ان کو آپ چھوڑ دیں. ان الذین یکفرون بآیات اللہ, بے شک وہ لوگ یکفرون بآیات اللہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات سے انکار کیا, ویقتلون النبیین بغیر حق, اور قتل کیا نبیوں کو بغیر حق کے. اب یہاں پہ ان کی صفات بیان کی جا رہی ہیں, کون لوگ ہیں جو ایمان لے کے نہیں آتے, جن کو اللہ تعالیٰ کے رسول نے کہا کہ بس میں سے پہنچا رہا ہوں. یہ کون لوگ تھے؟ کہتے ہیں یہ لوگ تھے کہ جنہوں نے نبیوں کو قتل کیا تھا, ٹھیک ہے, بغیر حق کے. یعنی اس آیت کے اندر کئی باتیں ہیں. ایک یہ کہ انہوں نے سب سے پہلے انکار کیا, یکفرون بآیات اللہ, انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا, جو نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بھیجی, کتابوں میں آیات بھیجی, ان کا انکار کیا. پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ ان نبیوں کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے تھے ان کو قتل کر دیا. آپ کو معلوم ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے ایک دن میں 40 انبیاء کو قتل کیا ہے. اور سب سے بڑا اور جو واقعہ جس کو آپ لوگوں نے سب نے سنا ہوگا, حضرت یحییٰ کا قتل اور حضرت عیسیٰ کا قتل. اس میں یہ دونوں ملوث تھے, یہ یہودی جو تھے یہ ملوث تھے کہ کس طرح انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا. آپ کو معلوم ہے حضرت یحییٰ کس طرح سے پیدا ہوئے تھے؟ آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہے نا کہ حضرت یحییٰ بھی ایک معجزہ تھے. جب حضرت مریم علیہ السلام کو ان کی والدہ نے ان کی پیدائش سے پہلے نظر کیا کہ میں اپنے بدن میں جو میرے وہاں بچہ پیدا ہوگا میں اس کو جو مابد ہے اس کے لیے وقف کرتی ہوں, تو ان کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی. اور جب بیٹی پیدا ہوئی تو اس کی کفالت کی ذمہ داری جو ہے وہ لوگوں نے سب نے جہاں جو پریسٹ تھے وہاں پہ سب نے جا کے ہماری کفالت میں آئے مریم, ہم پہلی دفعہ کوئی بچی آ رہی تھی مابد کی خدمت کے لیے, تو انہوں نے کہا ہم اس کی کفالت کریں گے, ہم اس کی پرورش کریں گے. تو انہوں نے قرعہ کشی کی. قرعہ کشی کرنے کے بعد انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کا نام آیا, وہ ہیڈ پریسٹ تھے وہاں کے, سب سے بڑے جو پریسٹ تھے وہ تھے حضرت زکریا, ان کا نام آیا. تو انہوں نے کفالت شروع کی. جب وہ حضرت مریم کے پاس جاتے تھے تو ان کے پاس دیکھتے تھے کہ پھل, تازے پھل اور بڑی خوشبودار پھل ہوتے تھے. وہ کہتے ہیں یہ کہاں سے آئے پھل؟ تو وہ کہتی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں, میرے پروردگار کی طرف سے ہیں. تو جب انہوں نے مریم کو اتنا جسے کہتے ہیں کہ با حیا با کردار اور اتنا بہترین پایا اور کہا کہ ان کو ایسی بچی ملی, انہوں نے وقت کی اے اللہ مجھے بھی, بہت بوڑھے ہو چکے, 90 سال تقریباً ان کی عمر چکی تھی, کہہ رہے مجھے بھی ایک بیٹا تھا. اگر اللہ تعالیٰ سے حضرت زکریا نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے ہم تمہیں بیٹا عطا کریں گے. تو اس نے کہا کہ میں تو اتنا بوڑھا ہوں, میری بیوی بانجھ ہے. تو کہا کہ آپ کے لیے میرے لیے کوئی نشانی رکھ. تو کہا کہ تیری نشانی یہ ہے کہ تو 3 دن تک لوگوں سے کلام نہیں کر سکے گا. تو انہوں نے 3 دن تک لوگوں سے بولنا چاہتے بھی تھے تو بول نہیں پاتے تھے, ان کی زبان بند ہو گئی, اشاروں سے بات کرتے تھے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو یحییٰ کی خوشخبری دی, حضرت یحییٰ علیہ السلام کی. حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے, لیکن حضرت یحییٰ کو قتل کیسے کیا گیا؟ جو بادشاہ تھا اس کا یہودی بادشاہ تھا, اس نے اپنے بھائی کو مار کے اس کی بیوی سے خود جو ہے اس کو اپنے حرم میں لے کے آ گیا, اور پھر اس کی بیٹی کو بھی اپنے حرم میں لے کے آ گیا جو اس سے بیٹی ہوئی. اور پھر ایک دن یہ رقاصہ تھی, یہ جو عورت تھی, یہ جو ہے رقص کرتی ہوئی بادشاہ کے پاس گئی اور کہا کہ میرے لیے تو نے کیا انعام رکھا ہے. یہ کہتی رہتی تھی. حضرت یحییٰ سے اس کو دشمنی تھی کیونکہ حضرت یحییٰ منع کرتے تھے اس بادشاہ کو ایسے کام نہیں کرو, یہ شریعت یہود میں حرام ہے, حرام ہے. وہ سنتا نہیں تھا. لیکن ان کی بیوی کو بڑی دشمنی تھی, یہ جو بیوی عورت ان کے پاس تھی بادشاہ کے پاس. تو اس نے کہا کہ اس کو قتل کر دو. تو کہتا ہے اس نے کیا جرم کیا ہے, منع کرتا ہے, بہت سارے لوگ منع کرتے ہیں, کام تو غلط ہی ہے. تو پھر ایک دن وہ رقص کرتے کرتے بادشاہ کے پاس آئی اور بادشاہ کے پاس آ کے کہنے لگی کہ تم مجھے انعام میں کیا دو گے؟ تو وہ نشے میں ڈوبتا کہا کہ جو تم مانگو گی میں تمہیں دوں گا, جو تم مانگو گی میں تمہیں دوں گا. تو اس نے رقص کرنے کے بعد وہ بادشاہ کے پاس گئی اور کہا, اس نے بادشاہ نے کہا تو کیا مانگتی ہے؟ تو اس نے کہا میں مشورہ کر لوں. تو اپنی وہ بیٹی جو تھی اپنی ماں کے پاس گئی تو اس نے مشورہ کیا کہ میں کیا مانگوں؟ کہا کہ یحییٰ کے سر مانگ لو. اس لڑکی کے کہنے پر بادشاہ نے جلاد کو بھیجا, پہلے منع کیا, جب نہیں مانی
تو کہا کہ تو نے مجھے کہا تھا، وعدہ کیا تھا جو مانگو گے دوں گا. تو کہا کہ یحییٰ کا سر جلاد سے جو ہے وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر کے ان کا سر جو ہے وہ ایک تش میں رکھ کے لا دیا گیا. بہت شباہت تھی حضرت یحییٰ اور حضرت امام حسین کی. اسی طرح ان کو ذبح کر دیا گیا اور اسی طرح ان کا سر جو ہے وہ کاٹ کر جو ہے بادشاہ کے سامنے لایا گیا، جیسے ابن زیاد کے سامنے امام حسین علیہ السلام کا سر لایا گیا تھا. بہرحال تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ نبیوں کو قتل کرنے کا سب سے بڑا جرم، یعنی بہت سارے جرموں میں ان کا سب سے بڑا جرم کیا تھا کہ یہ نبیوں کو قتل کرتے تھے. ان کا یعنی یہ نبیوں کو قتل کرنے والے تھے. اس کے بعد فرماتا ہے صلوات بھیجے محمد علیہ بغیر حق. کہتے کہ ایک تو نبی کا قتل، کہتے اگر وہ نبی حق پہ نہ ہوتا تو ایک الگ بات تھی. یہ بغیر حق کے یعنی کوئی ایسی بات بھی نہیں تھی کہ اس نے کوئی جرم کیا ہو، اس چیز یعنی اس جرم کی بنا پر اس نبی کو ماریں گے. تو بغیر جرم کے ایسی صبح اٹھتے تھے اور کہتے تھے کہ آج لگتا ہے کاروبار میں برکت نہیں ہوگی، جا کے نبیوں کو مار کے آ جاتے تھے. یعنی آپ باہر اٹھا کے دیکھیں تو انہوں نے 40 انبیاء ایک دن میں انہوں نے قتل کیے ہیں. یعنی بغیر حق کے مارتے تھے. یقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس. اس کے علاوہ کیا کرتے تھے؟ کہتے ہیں ان لوگوں کو مار دیتے تھے جو ان کو برائیوں سے روکتے تھے، جو ان کو عمل بالمعروف نہیں منکر کرتے تھے، جو ان کو نیکیوں کا حکم دیتے تھے، جو ان کو برائیوں سے روکتے تھے، کہتے ہیں ان کو بھی قتل کر دیتے تھے. یعنی کسی کی بات نہیں سنتے تھے. ان کے اندر اتنی بغاوت، اتنی سرکشی تھی، اپنے دین میں اتنے مست تھے کہ کسی کی بات نہیں سنتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں کی، یہ ساری جو باتیں بیان کر رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے تمام باتوں کی ریزن بیان کی کہ یہ کیوں کرتے ہیں ایسا. یعنی ریشہ یابی کی ہے یہ وائرس ان کے اندر کیسے آ گیا تھا. یعنی کسی کو قتل کرتے وقت، کسی نبی کو قتل کرتے وقت، کسی ایسے شخص کو قتل کرتے وقت جو معصوم ہو، جو ان کو ہدایت کی طرف بلا رہا ہو، جو نیکی کی طرف بلا رہا ہو، اس کو یہ قتل کیسے کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ابھی اگلی آیت میں بتائے گا کہ وہ قتل کیسے کرتے، یعنی ان کے اندر کیا بیماری تھی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فبشرہم بعذاب علیم. جن خصوصیات کے مالک ہیں ان کو خوشخبری سنا دیں. بشر تنزیہ جملہ ہے. یہاں پہ بشر ہوتی ہے خوشخبری، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ کہا کہ یہ امیدوار ہیں کسی چیز کے جنت کے، تو ان کو جنت کی خوشخبری نہیں، ان کو کسی چیز کی خوشخبری سنا عذاب علیم، ایک دردناک عذاب کی. بشر لفظ بشرہ سے نکلا. بشر وہ انسان کی جس کے نازک کھال ہو اسے کہتے ہیں بشر. بشر کہتے ہیں کھال کو، ٹھیک ہے، اسی سے نکلا بشر یعنی جس کی کھال ہو. بشر یعنی خوشخبری وہ چیز ہوتی ہے کہ جس سے آپ کی کھال پر اثر ہوتا ہے، یعنی چہرے کے ریئیکشن بدل جاتے ہیں. خوشخبری ہوتی ہے جب کوئی انسان کے بشر کے اوپر کوئی خبر آتی ہے غم کی یا خوشی کی تو اس کے چہرے کے تاثرات بدل جاتے ہیں. یہ لفظی بات طور پہ دیکھیں تو لفظ بشارت اسی سے نکلا. تو کہتے ہیں کہ بشارت دے دو یعنی جن سے ان کے چہرے کے تاثرات بدل جائیں. کیا؟ بعذاب علیم، ایک دردناک عذاب کی. اولئک الذین حبطت اعمالہم. یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم نے اتنے لوگوں کو کھانا کھلایا، اتنے لوگوں کی ہم نے مدد کی، کہتے ہیں سارے اعمال اللہ تعالیٰ ان کے حبط کر دے گا. حبط کہتے ہیں میں اس کو کیسے تعبیر کروں؟ جی نہیں، حبط کہتے ہیں کہ کسی کے پاس بہت بڑا انبار ہو، ایک دفعہ وہ دیکھے کہ یہ پوری جگہ اس کے سونے سے بھری ہوئی ہے. کبھی آپ نے وہ دیکھا ہے کہ جو واٹر پارکس ہوتے ہیں، واٹر پارکس آپ نے دیکھے کبھی؟ تو اس میں ایک ٹنل ہوتی ہے جو اوپر سے ایک دم سے نیچے سے تختہ نکلتا ہے اور بندہ غائب ہو جاتا ہے، وہ غائب ہو جاتا ہے وہاں سے. تو ابھی آپ پلٹ کے کسی سے بات کرو، ادھر پلٹ کے دیکھیں وہ نیچے سے غائب ہو جائے، یعنی وہ حبط ہو گیا، اس جگہ سے غائب ہو گیا. یعنی ایک پورا وجود موجود تھا وہاں پہ اور وہاں سے غائب ہو گیا. یعنی ایک چیز لٹرلی موجود ہو، وجودی اس کا وجود ثابت ہو، ان کے اعمال یعنی اچھے اعمال ثابت ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کہ ایسے حبط کر دوں گا کہ پتہ ہی نہیں چلے گا یہاں پہ کچھ موجود ہے، انہوں نے کچھ کیا بھی تھا. یعنی نیک اعمال سارے ان کے ضائع ہو جائیں گے. اور یہ روایات آپ کو معلوم ہے کہ حبط کی جو روایات حبط کے بارے میں جو آیات ہیں وہ کتنی سخت ہیں کہ اگر نبی سے کوئی اونچی آواز میں بات کرے گا اس کے اعمال حبط ہو جائیں گے. یعنی کچھ بھی اس نے کیا ہو اعمال حبط ہو جائیں گے. اور نبی سے بات اونچی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اس زمانے میں، آج بھی جو نبی کے آواز کے سامنے اپنی آواز کو اٹھائے گا اس کے اعمال بھی اسی طرح حبط ہو جائیں گے. بہرحال بہت ساری روایات ہیں کہ کس کس کے صلہ رحم قطع رحم کرنے والا اس کے اعمال حبط ہو جائیں گے، جو کسی مومن اور کسی میاں بیوی کے درمیان اختلاف کروائے گا اس کے اعمال حبط ہو جائیں گے. بہت ساری روایات میں وہ مصداقات بیان کیے گئے کن کن کے اعمال حبط ہو جائیں گے. یعنی ساری نیکیاں جو اس نے کی ہوں گی وہ اللہ تعالیٰ دیکھے گا ہی نہیں، دیکھا کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے اولئک الذین حبطت اعمالہم. یہ وہی لوگ ہیں جن کے اعمال حبط ہو گئے فی الدنیا، اس دنیا میں بھی، یعنی اس دنیا میں بھی جو ان کے اعمال تھے وہ بھی حبط ہو گئے، والآخرہ اور آخرت میں بھی جو ان کے لیے کوئی انہوں نے اپنا ذخیرہ بھیجا تھا وہ بھی حبط ہو گیا. وما لہم من الناصرین. اور نہیں ہوگا ان کا کوئی مددگار، کوئی مددگاروں میں سے کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا. الم تری الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون.
کہتے ہیں کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو جنہیں دیا گیا تھا کچھ حصہ کتاب میں سے، بلایا جاتا ہے انہیں کتاب اللہ کی طرف تاکہ فیصلہ کرے یہ ان کے درمیان، تو پہلو تو ہی تہی کرتا ہے ایک گروہ ان میں سے اور اس فیصلے سے منہ پھیر جاتا ہے. سوری، وہ جو میں نے واقعہ بیان کیا تھا وہ مرد و عورت کا، وہ اس آیت کے ذیل میں تھا، وہ میں پچھلی آیت میں بیان کیا تھا، وہ اس آیت کے ذیل میں تھا کہ یہ جو ہے وہ علم آنے کے بعد ان کی کتاب سے فیصلہ سننے کے بعد یہ بات کو نہیں مانتے. کہتے ہیں ان کو کتاب کا کچھ حصہ ان کے پاس موجود تھا ابھی بھی جو تحریف نہیں ہوا تھا، اس کے باوجود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف سے حکم بیان کرنے کے باوجود کیا کرتے تھے، وہ پہلو تہی کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ موردون، وہ منہ پھیرنے والے ہیں. ذالک بیان نہ ہوں، اب یہ بتا رہا ہے کہ یہ ساری پرابلمس کس وجہ سے تھی. اب یہ ہمارے لیے جو ہے بہت جیسے کہتے ہیں سننے والی اور غور طلب آیت ہے. اس کو ذرا غور سے سنیے گا کہ یہ سارے اعمال جو یہ انجام دیتے تھے، یہ اتنے برے برے اعمال کہ ہمیں سن کے برا لگ رہا ہے، یہ کیسے انجام دیتے تھے، ان کو کیا بیماری کیا تھی، اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے وہ بیماری. ذالک بیان نہ ہوں، یہ روش یا یہ طریقہ یا یہ کام جو کرتے تھے کس وجہ سے تھا، یہ اس وجہ سے تھا قالو، کیونکہ یہ کہتے تھے، کیا کہتے تھے، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہ آگ قیامت میں ہمیں نہیں چھوئے گی سوائے چند دنوں کے. یعنی ان کو ان کے علماء نے یہ پٹی پڑھا دی تھی کہ تم کچھ بھی کر لو تمہیں تو جنت میں جانا ہے، اگر گئے بھی دوزخ میں تو کچھ دنوں کے لیے. ان کے علماء کہتے تھے یہ وہ جو کچھ دن 40 دن یا 10 دن جو تم نے سامری کے کہنے پر وہ سالے کی پرستش کی تھی، بچڑے کی پرستش کی تھی، یا تم نے جو ہے جو حضرت یحییٰ کا قتل کر دیا، یا تم نے کچھ انبیاء کا قتل کر دیا، تو اس کی وجہ سے شاید تم چلے جاؤ، لیکن تم تو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ قوم ہو، تم تو ابراہیم کی اولاد میں سے ہو، تم تو موسیٰ کی اولاد میں سے ہو، تم تو یعقوب کی اولاد میں سے ہو، تم تو بنی اسرائیل میں، تم تو چوزن پیپل ہو. تو کہتے تھے لن، ان کا نظریہ یہ تھا، عقیدہ یہ تھا، جس کی وجہ سے یہ کہتے تھے کہ ہم کچھ بھی کر لیں. اگر کسی کے سامنے سے عقیدہ آخرت ہٹا دیا جائے تو وہ کہے گا ہمارا تو جیسے کہتے ہیں معاملہ پہلے ہی صاف ہے، ہمیں تو بخشا ہی جانا ہے، تو ہم کچھ بھی کر لیں. تو یہ ایک مین ریزن تھا جس کی وجہ سے یہ سارے اتنے برے برے کام کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ کہتے تھے کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر یہ کہ چند گنتی کے دن، وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، اور یہ فریب میں مبتلا تھے. غرہ کہتے ہیں دھوکے میں ہونا، ٹھیک ہے، یعنی یہ فریب میں مبتلا تھے، ان کو یہ فریب میں مبتلا کر دیا گیا تھا کہ یہ جنت میں جائیں گے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اپنے دین کے بارے میں یہ فریب میں مبتلا تھے، ما کانوا یفترون، اور یہ باتیں خود اپنی طرف سے گھڑتے تھے. یفترون افترا کرتے تھے، جھوٹ باندھتے تھے اللہ تعالیٰ کے اوپر، اپنی طرف سے انہوں نے گھڑی ہوئی تھی. فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، بس کیا کیفیت ہوگی، اذا جمعناہم، جب اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کرے گا، لیومن، اس دن، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، ووفیت کل نفس ما کسبت، اور پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو، ما کسبت، جو اس نے انجام دیا، یعنی جو کام اس نے کیے اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا. اگر کسی نے ایک نیکی کی اس نیکی کو اس کے سامنے لے آیا جائے گا، اگر کسی نے ایک برائی کی اس برائی کو اس کے سامنے لے کے آیا جائے گا. قرآن مجید میں جگہ جگہ اس بات کو بیان فرمایا مختلف جگہوں پہ کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یعنی جو نیکی کا کام کرے گا اس کو بھی دیکھ لے گا ایک ذرے کے برابر. ذرہ کہتے ہیں کسی بھی چیز کا سب سے چھوٹا حصہ، جسے آپ آج ایٹم کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، کسی بھی چیز کا سب سے چھوٹا حصہ اسے ذرہ عرب کہتے ہیں. سب سے چھوٹا حصہ کسی بھی چیز کے اگر پارٹیکل کیا جائے چھوٹا حصہ بنے اسے ذرہ کہتے ہیں. کہتے ہیں ہر چیز کا حساب اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوگا. جب حساب ہو رہا ہوگا اور جب نامہ اعمال دیا جائے گا تو آخری جب سورہ تکویر کے اندر یا سورہ غاشیہ میں یہ آیت آتی ہے، جب ان کا نامہ اعمال ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا تو جن کا نامہ اعمال ان کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کیا کہیں گے کہ یہ کیسا نامہ حساب ہے کہ اس میں کسی چیز کو بھی نہیں چھوڑا گیا، یعنی کوئی چیز بچی نہیں. ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ہم بھول گئے تھے، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے ہر چیز کو اس میں لکھا ہوا، ایک سانس، ایک کسی کی طرف ٹیڑھی نگاہ، ایک کسی چیز کو بری نیت سے کسی کے قدموں میں رکھ دینا، ایک کسی بھی کام کو وہ ہر چیز کو اس نامہ اعمال کے اندر پا لے گا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ یہ دھوکے میں پڑے ہوئے تھے اپنے دین کے معاملے میں، اور وہ دن جس دن اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا اور پورا بدلہ دے گا ہر نفس کو، ہر شخص کو جو اس نے اپنے عمل سے انجام دیا تھا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی کی حق تلفی نہیں کی جائے گی. اگر کسی نے نیک کام کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ جو مسیحی ہو اس کی حق تلفی نہیں کی جائے گی. کوئی بھی ہو جائے نیک کام کیا اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا. اچھا ایک بات یہاں سوال کر رہا تھا کہ جب یہاں پہ کہہ دیا کہ اسلام اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہے اور دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسلام ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول دین ہے، پھر وہ جو ہم نے سورہ بقرہ میں وہ آیات پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ من اسلم وجہہ للہ، کہ جو شخص اپنے چہرے کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دے تو اللہ تعالیٰ
جو ہے وہ ان کے اعمال کا بدلہ دے گا، وہ نیک صالحین میں سے ہیں، وہ مختلف صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی. تو یہ آیت آپس میں ملتی کیسے ہیں، یہ آیت آپس میں میچ کیسے کرتی ہیں، انہیں دو باتوں کو آپ آپس میں ملائیں گے کیسے؟ تو آپ ایک بات کو سن لیں، جتنی باتیں عذاب کی بیان کی جاتی ہیں یہودیوں اہل کتاب کے بارے میں، وہ ان اہل کتاب کے بارے میں بیان کی جا رہی ہیں جو حق کو جان لینے کے باوجود عمل نہیں کرتے تھے. ان میں ایک عمومی طبقہ تھا، ایک عام لوگ تھے کہ جن کے پاس کتاب کا علم غلط پہنچا تھا. یہ ان کی غلطی تھی کہ انہوں نے خود کتاب کی طرف توجہ نہیں دی، یا اپنے علماء کے کہنے میں آ گئے، انہوں نے خود کتاب کو چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کی ہے، لیکن یہ مسلسل جستجو کا شکار تھے، کہ جستجو کرتے تھے کہ کون حق ہے. ان کو سمجھ نہیں آتا تھا. اس لیے ان لوگوں کو جو جستجو میں ہیں لیکن ان کو حق سمجھ نہیں آ رہا، یا تو سمجھانے والے نے نہیں سمجھایا، یا ان تک حق کو صحیح سے پہنچایا نہیں ہے، تو وہ ابھی جستجو میں ہیں. وہ اناد نہیں رکھتے اسلام کے ساتھ، وہ اللہ کے حقوق کی جانتے بوجھتے خلاف ورزی نہیں کرتے، بلکہ وہ جستجو میں ہیں. ان لوگوں کے لیے کہ ان کے حقوق کو ضائع کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا. قل اللہم مالک الملک یؤتی الملک من تشاء. یہ جو آیت ہے، یہ ہم نے ایک آیت پڑھی تھی جس میں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تمام آسمان اور زمین، یا آیت الکرسی جیسے ہم نے پڑھی تھی. آیات بھی کہتے ہیں اسے، یعنی وہ آیت جو آیتوں کی سردار ہے. آیت الکرسی کو آیا تھا سورہ آل عمران میں، یہ والی آیت سمجھیں آیت الکرسی کے ہم پلہ تو نہیں ہے لیکن اس سے کم بھی نہیں ہے، کیونکہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی مالکیت کا اور اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کا ذکر ہے. کیا فرماتے ہیں؟ قل، اے رسول آپ ان سے کہہ دیجیے، اللہم، اللہم اصل میں یا اللہ ہے، یا اللہ جیسے آپ کہتے ہیں نا، اللہم اسی کو اللہم بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اللہم مالک الملک، اے اللہ جو مالک ہے، جو بادشاہ ہے، تو تل ملک من تشاء، تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے. اب سوال یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ رسول خدا سے دعائیہ الفاظ میں ایک چیز کا ذکر کر رہا ہے. یہ دعا، لیکن یہ چیز اللہ تعالیٰ رسول خدا کو عطا کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، ایک حکومت اللہ تعالیٰ رسول خدا کو عطا کرنے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول کی زبان سے دعائیہ طور پہ کلمات کو عطا کروایا. اے اللہ، اے رسول کہہ دے کہ مالک و بادشاہ تو ہے، تو حکومت دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور چھین لیتا ہے حکومت جس سے چاہتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اور تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے. وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور جسے چاہتا ہے ذلت دے دیتا ہے. بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اور تیرے ہی ہاتھ میں تمام خیر ہے. إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. اب سوال یہ تھا کہ ابھی تک بادشاہت، رسالت کن کے ہاتھوں میں تھی؟ عیسائیوں کے ہاتھوں میں تھی، کیونکہ آخری جو نبی آئے تھے وہ عیسائیوں کے آئے تھے. اب اللہ تعالیٰ وہ جو حکومت و بادشاہت تھی وہ ان سے مسلمانوں میں منتقل کر رہا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہا ہے کہ دیکھو، میں جب کسی کو عہدہ دیتا ہوں، میں جب کسی کو ایک رتبہ دیتا ہوں، تو وہ رتبہ اس کی اپنی شخصیت کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ وہ ان کے ان اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے جو میری اتباع میں، میرے رسول کی اتباع میں اس نے انجام دیے ہوتے ہیں. جب تک میری اتباع، میرے رسول کی میری اطاعت اور میرے رسول کی اتباع میں زندگی گزارتا رہتا ہے، میں اپنی نعمتیں اس پہ تمام رکھتا ہوں، اور جیسے ہی وہ ان سے ہٹتا ہے تو کسی نسبت کی وجہ سے وہ حکومت اس کے پاس نہیں رہتی. تو اب یہ حکومت جو اللہ تعالیٰ کی تھی وہ منتقل ہو رہی تھی کس میں؟ دین اسحاق سے، اولاد اسحاق سے اولاد اسماعیل پہ منتقل ہوئی تھی، رسول خدا پہ ہو رہی تھی. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دعائیہ طور پہ رسول خدا سے وہ کلمات دیے کہ تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے تو ذلت دیتا ہے، اور تیری ہی ہاتھ میں ہر نیکی، ہر خیر، ہر بھلائی جو ہے وہ اللہ تیرے ہاتھ میں ہے، اور تو ہر چیز پر قادر ہے. بس آخری آیت ہم کر کے اس کو ختم کرتے ہیں. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. مثال اللہ تعالیٰ کس چیز کی لے کے آیا ہے؟ مثال دن اور رات کی لے کے آیا ہے. کیسے کہ جب دن اور رات ہوتی ہیں تو آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ ایک دم سے کوئی دھماکہ ہو، اندھیرے سے روشنی ہو، جیسے آپ لائٹ کھولتے ہیں روشنی ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہوتا. دن اور رات ایسے آتی ہے پتہ بھی نہیں چلتا. یعنی آپ غور کریں، آپ جتنا بھی غور سے دیکھتے ہیں پتہ نہیں چلتا، آہستہ آہستہ ایسے شامل ہو جاتی ہے رات دن کے اندر اور دن رات کے اندر کہ پتہ نہیں چلتا. تو اللہ تعالیٰ یہاں دعائیہ الفاظ میں جو رسول خدا کو کہہ رہا ہے نا کہ حکومت کیسے منتقل کروانی ہے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ حکومت دیکھو کیسے منتقل ہوگی کہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ دین اسماعیل میں جو ہے وہ حکومت اللہ تعالیٰ نے قرار دے دی. اب ان کے پاس یہ عہدہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا ملک کا، یہ اب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں رہے گا. تو مثال دی ہے وہاں پہ کہ اللہ تو وہ ہے، اس طرح سے منتقل کرتا ہے جیسے رات کو دن میں کرتا ہے اور دن کو رات میں کرتا ہے، جیسے میت کو زندہ کرتا ہے اور جیسے زندہ کو مردہ کرتا ہے. وتخرج المیت من الحی، نکالتا ہے بے جان کو جاندار سے. بے جان کو جاندار سے کیسے نکالتا ہے؟ اور جاندار کو بے جان سے. مٹی بے جان ہوتی ہے، اس سے پھل پودے نکل آتے ہیں. انڈے کے اندر زردی ہوتی ہے، بے جان ہوتی ہے، اس سے پودے نکل آتے ہیں. ایک ماں مر جاتی ہے لیکن اس کا بچہ زندہ پیدا ہو جاتا ہے. تو
اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے، اللہ تو وہ ہے کہ جو ہر کام کر سکتا ہے، یعنی وہ جو مصداقات ان کے ذہنوں میں آ سکتے تھے ساری مثالیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سمودی ہیں. اور کہتے ہیں وَتَرْزُقُ، اور رزق دیتا ہے من تشاء بغیر حساب، جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے. آپ کو معلوم ہے کہ رسول خدا کے ساتھ ہوا کیا تھا؟ رسول خدا کو جن لوگوں نے پناہ دی تھی ان میں منافقین بھی کچھ شامل تھے. وہ کہتے تھے جب یہ واپس آئے تھے تو رسول خدا پہ انہوں نے، آپ کو میں نے واقعہ سنایا تھا کہ جھگڑا ہوا دو غلاموں کے درمیان، جس میں انصار کا ایک شخص تھا اور ایک شخص جو تھا وہ مہاجرین میں سے تھا. ان میں جھگڑا ہوا تو عبداللہ بن عبی جو تھا اس نے کہنا شروع کر دیا کہ آپ جب مدینے جائیں گے تو جو تم نے ان پہ احسانات کیے تھے نا رسول خدا کی وجہ سے، اس وجہ سے یہ اتنے مسلمان جو ہیں وہ اکڑتے ہیں ہمارے سامنے، ہماری بندوں سے لڑتے ہیں، اور جا کے ہم ان کو انفاق نہیں کریں گے، ان کے رزق میں تنگی کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ رزق جو ہم دیتے ہیں یہ سب ہماری طرف سے ہوتا ہے، تم نہیں دیتے. کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی یتیم کی مدد کر رہا ہوں تو وہ اس کو خوشگمانی ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے جو اس کے جیب میں وہ مال دے رہا ہوتا ہے، جو کسی کو مدد کے لیے اس کے دل میں جگہ بھی دیتا ہے، اس کے دل میں جذبہ بھی پیدا کرتا ہے، اس کے لیے مال بھی فراہم کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بے حساب دیتا ہے. آخری آیت کر لیں، ایک سوال ہے محمد والے بلکہ یہ آیت ہم اگلی دفعہ کر لیں گے کیونکہ اس آیت کا مضمون جو ہے وہ اگلی آیت سے مل رہا ہے. لا تتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، ترجمہ کر دیتا ہوں، اس کو اگلی دفعہ ہم دوبارہ تفصیل سے کر لیں گے. لا يتخذ المؤمنون کافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہتے ہیں کہ اے رسول ان سے کہہ دیجیے گا لا تتخذوا، کہ نہ بنائے مومن کافروں کو اپنا دوست. ومن یفعل ذلک، جو ایسا کافروں کو اپنا دوست نہ بنائے، من دون المؤمنین، مومنین کو چھوڑ کے. ومن یفعل ذلک، اور جو ایسا کرے گا، فلیس من اللہ، تو اللہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. الا ان تتقوا منہم تقات، مگر یہ کہ تم بچنا چاہو ان کے شر سے، کسی قسم کا بچنا، اور ڈراتا ہے اللہ تم کو اپنی ذات سے. تقیہ کی جو دلیل لیتے ہیں علماء شیعہ وہ اسی آیت سے لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ تم ان کے ساتھ دوستی نہ کرنا، لیکن اگر ایسی جگہ جہاں پہ تمہیں جان کو خطرہ ہو جائے تو وہاں پہ تم اللہ، سوائے اس جگہ کہ لا ان تتقوا منہم، کہ تم ڈر رہے ہو یا تمہیں بچنا ہو، منہم ان میں سے، ان لوگوں سے، تقات، تو وہاں پہ تم چھپا سکتے ہو. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مومنوں کو اجازت نہیں ہے، کیونکہ بعض مومنین ایسے تھے کہ جو اتنے مروب تھے اہل کتاب سے کہ وہ کہتے تھے کہ جب بھی موقع لگا تو اہل کتاب کی ہم مدد کر دیں گے، یہ بھی تو ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں، بڑے پیسے والے لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ مومنین کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنا سرپرست اولیاء، یعنی جن کی وہ اتباع کریں، وہ کفار کو بنائیں. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہمیں ان لوگوں کا مصداق نہ بنانا، ان لوگوں کے نقش قدم پہ نہ جلانا کہ جن کے دلوں پہ اللہ تعالیٰ نے ایسی مہر کی کہ انہوں نے آگے بڑھ کر انبیاء کو قتل کر دیا. اے اللہ ہمیں ان میں بھی قرار نہ دینا جو انبیاء کی اولادوں کو قتل کرنے والے ہیں. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، اپنی قرآن کی آیات کو کھول کر ان کی نورانیت کو ہمارے دلوں میں جو ہے وہ ہمارے دلوں کو اس سے منور فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، قرآن کی آیات کو ہمارے لیے واضح فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا فہم قرآن کو ہمارے لیے آسان فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا کہ ہمیں قرآن پڑھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہے ہیں اس ظلم سے ان کو نجات عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، مظلومین غزہ، مظلومین یمن، مظلومین فلسطین اور مظلومین کشمیر کی حفاظت فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ان کے دلوں میں سکون عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، غیب سے ان کی مدد فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم فرما. ہمارے امام کی حفاظت فرما، ہمیں ان کے ناصر و عوام میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.